سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت نمبر 38 یعنی 38 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 45 یعنی 45 آیتیں اور 3 یعنی 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 34 یعنی 34 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 50 یعنی 50 نمبر پر ہے اور سورہ مرسلات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 357 یعنی 357 کلمات ہیں اور اس میں 1494 حروف یعنی 1494 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف قسم ہے با عظمت قرآن کی، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پس منکروں نے کہا کہ یہ تعجب کی چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید ہے۔ ہم کو معلوم ہے جتنا زمین کے اندر سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے، پس وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی رونق کی چیزیں اگائیں، سمجھانے کو اور یاد دلانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے باغ اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں اور کھجوروں کے لمبے درخت جن میں تہ باتہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ سب نے پیغمبر کو جھٹلایا، پس میرا ڈرانا ان پر واقع ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے عاجز رہے؟ بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شبے میں ہیں۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو اس کے دل میں آتی ہیں، اور ہم رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جب دو لینے والے لیتے رہتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے سامنے ایک نگراں تیار ہوتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہ ڈرانے کا دن ہوگا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ تم اس سے غفلت میں رہے، پس ہم نے تمہارے اوپر سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تمہاری نگاہ تیز ہے، اور اس کے ساتھ کا فرشتہ کہے گا یہ جو میرا تھا حاضر ہے۔ جہنم میں ڈال دو ہر ایک ناشکر مخالف کو، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ ڈالنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے، پس اس کو ڈال دو سخت عذاب میں۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ وہ خود راہ بھولا ہوا دور پڑا تھا۔ ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، اور میں نے پہلے ہی تم کو عذاب سے ڈرا دیا تھا۔ میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ رہے گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع کرنے والے اور یاد رکھنے والے کے لیے۔ جو شخص رحمان سے ڈرا بن دیکھے اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یہ دن ہمیشہ رہے گا، وہاں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں، اور ہمارے پاس مزید ہے۔
اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھیں، پس انہوں نے ملکوں کو چھان مارا کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ۔ بے شک اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان لگائے متوجہ ہو کر۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہم کو کچھ تھکان نہیں ہوئی۔ پس جو کچھ وہ کہتے اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے حمد کے ساتھ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کیجیے اور سجدوں کے بعد بھی۔ اور ذرا توجہ سے سنیے، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، اس دن اس بھیانک آواز کو برابر سن لیں گے۔ یہ دن ہوگا مردوں کے زندہ ہو کر نکل پڑنے کا۔ بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے کھل جائے گی وہ سب دوڑتے ہوں گے۔ یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ پس آپ قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میرے ڈرانے سے ڈرے۔